بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے پچھلی 2 ویڈیو میں آپ کے سامنے عظیم محدث، عظیم مفکر امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی شافعی علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر کیا تھا، تو اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کی کتاب شرح الصدور کا مکمل درس آپ کے سامنے یا آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج ہم اسی کتاب شرح الصدور، آپ کا تعارف، آپ کی شان تو ہم نے پیش کر دی، تو آج ہم اس کا درس اور باب نمبر 1 یہ ہم بیان کریں گے، اور ساری کتابی موت اور قبر کے حالات و واقعات کے اعتبار سے پھر اس میں مختلف عنوان ہوں گے۔ تو آج ہمارا پہلا باب ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب کی شروعات کی پہلی ویڈیو ہے۔ تو پہلا باب اس کا عنوان یہ ہے کہ موت کی پیدائش۔ تو حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی علیہ الرحمہ تو موت کی پیدائش کے حوالے سے سب سے پہلے جو نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو تخلیق فرمایا تو فرشتے عرض گزار ہوئے کہ مالک زمین میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں موت کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک جب تو موت کو پیدا فرمائے گا تو ان کی زندگی بے رونق ہو جائے گی، تو زندگی بے رونق ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ساتھ ہی امید کو بھی پیدا فرما دوں گا۔ تو اب اس واقعے پر غور کریں تو اب ہر انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس نے مرنا ہے، لیکن امید ایسی ہے کہ بندہ آخرت کی طرف آتا ہی نہیں ہے، بندہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب غور کریں، ایک انسان ہے 15 سال یا 20 سال اس کی عمر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے کالج کا، یونیورسٹی کا، اسکول کا، اس کو اگر کہا جائے کہ بھائی دین کے قریب آؤ نماز پڑھو، تو کئی تو ظاہراً ہی جواب دے دیں گے، کئی کہیں گے بھائی میری تو ابھی دل میں کہیں گے کہ میری تو ابھی عمر ہی 15 سال ہے، 18 سال ہے، تو میں یہ کام ابھی کیسے کروں، جب میری شادی ہوگی پھر میں توبہ کر لوں گا۔ تو اگر اس بندے کو کہا جائے شادی شدہ کو کہا گا جب میں بوڑھا ہوں گا اس وقت کر لوں گا، تو بھائی یہ موت بوڑھوں کو ہی نہیں آتی۔ ہم خود اس جہان میں دیکھتے ہیں جوانوں کو بھی موت آتی ہے، اور میں نے خود دیکھا، آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، تقریباً 17 سال اس کی عمر ہوگی، تو روڈ کراس کرنے لگا تو سائیکل پہ تھا، تو ایک کار کی ٹکر لگی اس کا بیچارے کا، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ پڑھتے تھے، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو اسی طرح وہ بھی روڈ کراس کرنے لگے تو ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ان کی بھی عمر کوئی 18-20 سال تھی۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے جوانوں کو بھی موت آ جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ موت صرف اور صرف بوڑھوں کو ہی آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اگلا واقعہ آپ نقل فرماتے ہیں حضرت امام مجاہد علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ ویران ہو جانے کے لیے تعمیر کرو اور فنا ہونے کے لیے جنتے رہو۔ اب یہی حالات ہے ہمارا، ہم یہی ذہن بنایا ہے کہ بس ہماری کوٹھی اچھی ہونی چاہیے،
ہمارا مکان اچھا ہونا چاہیے، اسی پر ہی ساری توجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ زندگی ایسی ہے کہ جیسے اس زندگی میں بندہ رہ رہا ہے تو جیسے بندہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ کرائے کے مکان میں بندہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یہ کون سا اپنا ہے، کل میں نے اس سے چل جانا۔ تو اسی طرح یہ زندگی بھی ہمیشہ نہیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، ہم نے آخرت میں جانا ہے، تو اس لیے خدا را اس آخرت کی زندگی پر غور کرے۔ تو پہلے باب میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ دل نہ لگاؤ، آخر ایک دن مرنا ہے، تو اس مرنے سے پہلے توبہ کر لو، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ گناہوں کی سزا ہوگی۔